سوال پوچھے جا چکے تھے، جوابات نازل ہونا باقی تھے۔ فضا میں ایک خاموشی تھی اور وہ خاموشی خود ایک سوال بن چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال پوچھے جا چکے تھے، جوابات نازل ہونا باقی تھے، اور پھر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اتنی مدت ہو گئی، اب تک وحی کیوں نہیں آئی؟ ایک دن گزرا، پھر دوسرا دن گزرا، پھر کئی دن گزر گئے۔ مکہ کے لوگ باتیں کرنے لگے۔ دن گزر رہے ہیں، جواب ابھی تک نہیں آئے۔ جو سوال لے کر آئے تھے وہی اب تانے دینے لگے۔ کوئی کہنے لگا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اب خاموشی کیوں ہے؟ اگر یہ سچ ہوتا تو خاموشی نہ ہوتی۔ یہ لمحے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان نہ تھے، نہ اس لیے کہ سوال مشکل تھے، بلکہ اس لیے کہ وہی اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ وقت اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ یعنی وحی نہ دباؤ سے آتی ہے نہ مطالبے سے، بلکہ صرف اللہ کے حکم سے۔ دن گزرتے رہے، خاموشی گہری ہوتی گئی۔ اتنی خاموشی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اور پھر جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ پہنچا، جب انتظار خود ایک سبق بن گیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ وقت پورا ہو چکا تھا اور اللہ کا حکم نازل ہو گیا۔ اور اس بار صرف سوالوں کے جواب نہیں آئے، بلکہ ایک مکمل رہنمائی نازل ہوئی۔ یہ سورہ کہف تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ یہ سورہ صرف ایک جواب نہیں تھی، بلکہ ہر دور کے لیے ایک معیار تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی سورہ میں سب سے پہلا واقعہ بیان کیا گیا، اصحاب کہف، چند نوجوان، نہ ان کے پاس طاقت تھی، نہ حکومت، نہ لشکر، ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، ایمان۔ حق کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ جب انہوں نے دین کو بچانے کا فیصلہ کیا، اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا۔ یہ واقعہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر اس دور کے لیے ہے جب حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سورہ کہف کا پہلا عملی پیغام سامنے آتا ہے۔ یہ تو ابھی آغاز تھا، ابھی مال کا امتحان باقی ہے، ابھی علم کا سفر باقی ہے، ابھی طاقت کا وزن تولنا باقی ہے۔ جوابات آنا شروع ہو چکے ہیں، مگر پوری تصویر ابھی باقی ہے۔